دیکھیے، ایک اور چیز جس کا اب ہماری فائنینشیل جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے اسلامک فائنینس ان اسلامک بینکنگ۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے بزنس کو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جہاں کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ 90% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص دین، خاص مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نے ان کو سرو کرنا ہے اور ان کے درمیان کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اس فائنینشیل سسٹم کو بھی سمجھنا ہوگا جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہے، اور وہ ہے اسلامک فائنینس اور اسلامک بینکنگ کا نظام۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے یا بینکنگ کا نظام ہے، اس کا ایک تعارف ہمارے سامنے کیا ہے اور ہمارے بزنس میں اس کا استعمال کس طرح سے ہو سکے گا۔ دیکھیے، جو اسلامک فائنینس ہے، جس کو اسلامک بینکنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہ اصل میں فائنینس کا، بینکنگ کا، لین دین کا وہ نظام ہے جو کہ اسلامک شریعت کے مطابق ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ان احکامات کے مطابق کرتے ہیں جو کہ اللہ نے قرآن پاک میں دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو موجود ہیں، جو ان کی سنت سے مطابقت رکھتے ہیں، جو شرعی نظام سے مطابقت رکھتا ہے، تو اس فائنینشیل سسٹم کو، بینکنگ سسٹم کو اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنینشیل سسٹم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ وہ انٹرسٹ فری جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو بھی ہم اسلامک بینکنگ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اب پچھلے 2 دہائیوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا کے لینڈسکیپ پر بھی اور پاکستان کے لینڈسکیپ کے اوپر بھی جو اسلامک بینکنگ ہے اور اسلامک فائنینس ہے اس کو رواج حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو اس وقت ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قائد اعظم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ پاکستان کے مالی نظام کو اسلامک قوانین کے مطابق کر دیں گے۔ انفارچونیٹلی اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود وہ وعدہ پوری طرح پورا تو نہیں ہوا، لیکن اب اس وعدے کے پورے ہونے کی طرف اچھے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کور پرنسپلز ہیں اسلامک فائنینس کے وہ کیا ہیں۔ پہلا پرنسپل ہے نو ربا، یعنی جو آپ کا اسلامک سسٹم ہے ہمارا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی پیمنٹ کے اوپر، کسی بھی ریسیٹ کے اوپر آپ انٹرسٹ چارج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو روکتے ہیں، اس کی ممانعت کرتے ہیں، اور جو تجارت ہے اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انٹرسٹ ہے، پہلا پرنسپل جو اسلامک فائنینس کا ہے، نو انٹرسٹ، یعنی پروہیبیشن آف انٹرسٹ اور ربا۔ دوسرا ہے کہ جو پروفٹ ہے وہ ریئل اکنامک ایکٹیویٹی سے آنا چاہیے، صرف پیسے کے لین دین سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ رسک لیں اور کام کریں اور اس سے پیسے کمائیں۔ تیسرا اصول جو ہے وہ ہے رسک شیئرنگ، کہ اسلامک سسٹم میں یہ ہے کہ آپ تجارت کریں، صرف بورونگ اور لینڈنگ سے پیسے نہیں کمائیں گے، بلکہ جو بورور اور لینڈر ہیں وہ آپس میں شراکت کریں، پارٹنر بنیں اور پروفٹ اینڈ لاس کو شیئر کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو فیئرنیس ہے اس کو انکریج کرنا، یہ بھی اسلامک سسٹم کا حصہ ہے۔ ایک اور اصول جو اسلامک فائنینس کا ہے وہ ہے ایسٹ بیک فائنینسنگ، کہ جو آپ کی اسلام میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ریئل ایسٹس کی بیس پر ہوتی ہیں، اور ٹرانزیکشنز کی بیک کے اوپر گوڈز، سروسز یا کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی ریئل ایسٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اسپیکولیشنز ہیں، غرر جس کو کہا جاتا ہے، یا جو گیمبلنگ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اس کی کوئی اجازت اسلامک جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں نہیں ہے۔ پھر صرف حلال ایکٹیویٹیز، آپ انہی کاروباروں سے متعلق ہو سکتے ہیں، انہی میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو ان ایکٹیویٹیز میں ڈیل کرتے ہیں جو کہ شریعت نے جن کو حلال قرار دیا ہے۔ مثلا آپ الکوہل، جو شراب ہے یا جوا ہے، اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، یا ایسا گوشت جو کہ شریعت میں حرام قرار دیا ہے، اس کے اندر آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ پھر ڈیلنگز کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی، آنیسٹی اور فیئرنیس جو ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ
وہ کور پرنسپلز ہیں جن کے بارے میں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ لوگوں کے لیے ان کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا. نمبر 1 نو ربا یعنی ربا فری ٹرانزیکشنز. نمبر 2 ریئل اکنامک ایکٹیویٹیز. نمبر 3 رسک شیئرنگ اور شیئرنگ آف پروفٹ اینڈ لاس. نمبر 4 ایسٹ بیک فائنینسنگ. نمبر 5 نو اسپیکولیشن. نمبر 6 حلال ایکٹیویٹیز. اور نمبر 7 ایتھیکل ڈیلنگز. فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کا بھی آپ اس کے اندر خیال رکھیں گے. اچھا، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اسلامک موڈز آف فائنینسنگ ہیں وہ کون سے ہیں. وہ کی پروڈکٹس جو کہ اسلامک بینکس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ہم اب ان کے اوپر گفتگو کریں گے. ان کے نام ہیں مرابحہ، مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، سکوک اور تکافل. آئیے یہ جو ہمارے اسلامک پروڈکٹس ہیں یا اسلامک فائنینس کی یا بینکنگ کی پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. مرابحہ جو ہے وہ ایک کاسٹ پلس سیل کا نظام ہے جس کے اندر بینکس جو ہیں وہ چیزوں کو، آئٹمس کو بائی کرتے ہیں اور کسٹمر کو پروفٹ کے اوپر سیل کر دیتے ہیں. اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے. مضاربہ ایک نظام ہے، یہ بھی ایک پروفٹ شیئرنگ ٹرانزیکشن ہے جس کے اندر ایک پارٹی جو ہے وہ سرمایہ فراہم کرتی ہے اور دوسری پارٹی اپنی ایکسپرٹائز فراہم کر کے بزنس کرتے ہیں اور دونوں پروفٹ کو طے شدہ ریشو سے شیئر کر لیتے ہیں. پھر مشارکہ ہے، یہ ایک طرح کا جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ ہوتا ہے جس میں دونوں پارٹیز انویسٹ بھی کرتی ہیں اور دونوں پروفٹ اینڈ لاس کو شیئر بھی کرتی ہیں. اچھا، اسی طرح اجارہ ہے جس کو ہم اسلامک لیزنگ کہتے ہیں، جس میں بینک جو ہے وہ ایک ایسٹ بائی کرتا ہے اور کرائے پر وہ کسٹمر کو دے دیتا ہے، اور پھر جب وہ کرائے کا ایگریمنٹ مکمل ہو جاتا ہے تو بینک وہ جو ایسٹ ہے وہ اسی کسٹمر یا کسی اور کو سیل بھی کر دیتا ہے. سکوک ہیں، یہ اسلامک بانڈز ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا سیکیورٹیز مارکیٹ میں. یہ ایسٹ بیک سیکیورٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، رادر یہ ایک رینٹل ٹائپ ارینجمنٹ ہوتی ہے. تکافل جس کو اسلامک انشورنس بھی کہا جاتا ہے، یہ میوچل کوآپریشن کی بیس کے اوپر کام کرتا ہے. ویسے بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہم انشورنس کی جب بات کریں گے نا وہاں میں ذرا تفصیل سے اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ انشورنس اپنے کانسیپٹ میں حلال ہوتی ہے، وہ اپنی آپریشنز میں حلال بھی ہو سکتی ہے اور حرام بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ جو اسلامک بینکنگ پروڈکٹس ہیں وہ کس طرح سے مختلف ہوتی ہیں کنونشنل بینک سے. پہلا جو ڈفرینس ہے وہ ربا ہے، یعنی اسلامک بینکنگ پروڈکٹس میں سود نہیں ہوتا. یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ سود نہیں ہے، جبکہ کنونشنل بینکنگ میں انٹرسٹ کی بیس پر ٹرانزیکشنز ڈیزائن ہوتی ہیں. رسک شیئرنگ، اسلامک بینکنگ کے اندر رسک شیئرنگ کا تصور ہے، جبکہ جو آپ کی کنونشنل بینکنگ ہے موسٹلی اس میں رسک شیئرنگ کا کوئی تصور نہیں ہوتا. انویسٹمنٹس ہیں، جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں انویسٹمنٹ صرف حلال اور ایتھیکل سیکٹرز میں ہوتی ہے، جبکہ کنونشنل بینکنگ میں آپ ہر نفع دینے والی جگہ پہ پیسہ لگا سکتے ہیں، حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہوتا. ایسٹ بیکڈ، اسلامک فائنینسنگ ایسٹ بیکڈ ہوتی ہے، جبکہ کنونشنل ایسٹ بیک ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. شریعہ کمپلائنس جو ہے یہ اسلامک بینکنگ کا فیچر ہے، کنونشنل بینکنگ میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اچھا، اب اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو تقریباً 80 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں اسلامک بینکنگ اور فائنینس پریزنٹ ہے. جو اسٹرانگ پریزنٹ ہے وہ گلف کنٹریز میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا اور پاکستان میں ہے. اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً جو مارکیٹ سائز ہے اسلامک بینکس کا گلوبلی وہ 3 ٹریلین US$ کے قریب ہے. اب اگر آپ پاکستان میں آ جاتے ہیں اسلامک بینکنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک سیپریٹ سیکشن ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور جو ہمارے یہاں پر اسلامک بینکنگ ہے وہ فل فلیج اسلامک بینکس بھی ہیں اور کنونشنل بینکس جو ہیں تقریباً اب تمام کنونشنل بینکس نے اسلامک بینکنگ ونڈوز آفر کر لی ہیں. میجر اگر آپ اسلامک بینکس کے نام لیں تو میزان بینک، دبئی اسلامک بینک، اسلامی البرکہ بینک اور ایون حبیب بینک جو ہے اس کا بھی بہت حصہ اسلامی ہو گیا ہے. اب اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اسلامک فائنینس کا فائدہ کیا ہے یا اس کا بینیفٹ کیا ہے تو ہم دیکھیں گے
کہ ایک تو اس میں ایتھیکل انویسٹمنٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ڈیٹ بیسڈ ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی، قرض دے کر آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ سوشل جسٹس اور فائنینشیل انکلوژن جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور یہ دونوں طرح کے انویسٹرز، مسلم ہو یا نان مسلم، ان دونوں کو یہ ایک طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انٹروڈکشن بالکل بریف تھا، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور اسلامک بینکنگ اور فائنینس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان نے اس کے اوپر 1 سے زیادہ اسپیشلائزڈ کورسز ریکارڈ کر رکھے ہیں، جو کہ آپ ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سرٹیفکیٹ کورسز کے طور پہ بھی وی یو کے کورسز کو انرول کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسلامک فائنینس اور بینکنگ کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔